امیر بالاج کا جب قتل ہوا تھا تو میں واحد لڑکی تھی جو ڈیرے پر باقاعدہ ہر چیز کی اپڈیٹس چینل کو دیا کرتی تھی۔ اب اصل میں جو ڈیرے کا سسٹم تھا، جو وہاں پر آنے جانے والے لوگ تھے، آپ یقین کیجئے اس ٹائم کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا یہ بدماشی لائن کیا ہوتی ہے، یہ کون ہوتے ہیں ڈان، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس کتنے گارڈز ہوتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے اس کیس پر کام کر کے سیکھا۔ اور اس ٹائم مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو سامنے سے گولڈن بٹ آ رہا ہے یہ کون ہے گولڈن بٹ۔ اور ایک دن تو میں نے ان سے کہا آپ کون ہے گولڈن بٹ۔ اس طرح کی معصومیت یا غلطیاں بھی میں اس کیس کو کور کرتے ہوئے کرتی رہی، جو کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں بات کلیئر کرتی ہوں۔ اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں امیر بالاج کے قتل کے حوالے سے، تو ٹیپو ٹرکوں والوں میں امیر موصب وہ نوجوان ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو اچھا قد کاٹ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور بولڈ بہت زیادہ ہے۔ اس کیس میں جب میں نے کام کیا تو میں نے امیر موصب سے بارہا ملاقات میری ہوئی اسی ڈیرے پر، اور باقاعدہ ہر ملاقات میں وہ ایک ہی بات لڑکا کرتا تھا، آپ دیکھنا اللہ نے انصاف کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو ہر مرتبہ انصاف کرتا ہے، اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ انصاف نہ کرے، لیکن بظاہری حالات و واقعات، آپ کے دادا قتل ہوئے، آپ کے والد قتل ہوئے، اب آپ کا بھائی قتل ہوا، تو کیا دادا کے قتل میں انصاف ملا تھا، باپ کے قتل میں انصاف ملا تھا؟ تو مجھے اس بات کا جواب ہمیشہ یہ دیا جاتا تھا امیر موصب کی جانب سے، آپ میری بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، میں ایک وکیل ہوں، میں پریکٹس کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ گارڈ بندوقیں یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس تعلیم ہے اور میں قانون جانتا ہوں، تو میں آپ کو انصاف لے کے دکھاؤں گا۔ میرا بھائی جس طرح سے ظلم کر کے مارا گیا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا، اور قانون سے لوں گا، عدالت سے لوں گا۔ اچھا، بدلے والا فیکٹر اس میں تھا؟ قانون سے لوں گا، عدالت سے لوں گا، یہ جملہ وہ کہتے تھے۔ اسی بات کو میں ان سے پوچھتی تھی، چونکہ آپ بھی ایک صحافی ہیں تو آپ نے کہا اچھا بدلے والا فیکٹر تھا، تو میں ان سے کہتی تھی کہ بدلے سے کیا مراد ہے، مطلب آپ لوگ بھی پھر ماریں گے، وہ آپ کے ماریں گے، آپ ان کے ماریں گے؟ وہ کہتے تھے قانون سے، عدالت سے میں انصاف لوں گا۔ جہاں پر ہم تیفی کی بات کر رہے تھے تو تیفی پچھلے 37 سال میں 37 ایئرز میں صرف 2 مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھا۔ ایک یہ جو ہم نے اب بات کی جس طرح سے اس کا سارا معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک مرڈر کا کیس تھا جس میں یہ پولیس کے ہتھے چڑھا۔ اس کے علاوہ یہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا تھا، اور زیادہ تر اس کے اوپر جو ایف آئی آرز تھیں وہ مرڈر کی تو تھیں، لیکن 109 کی بہت ساری ایف آئی آرز تھیں کہ یہ مشورے بڑے اچھے دیتا تھا، قتل کے بندے بھجوا دیے، اور یہ وہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں عوام کو بھی بتانا چاہوں گی، آپ تو چونکہ جانتے ہی ہیں، میں آج تک نہ کبھی تیفی بٹ کو میں ملی ہوں، نہ کبھی میں گوگی بٹ کو ملی ہوں فیس ٹو فیس۔ کبھی رابطہ ہوا؟ رابطہ بظاہر ڈائریکٹلی نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی جب امیر بالاج کا مرڈر ہوا تھا تو بہت سی ایسی کالز کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا، فیس میں نے کی تھیں، جس میں مجھے یہ کہا تھا بہت زیادہ تیز تیز بولتی ہو، امیر بالاج کے ڈیرے پر جا کر حقیقتیں بتاتی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی خبر بن جائے۔ اس ٹائپ کی کالز آتی تھیں جو میں نے سنی اور فیس بھی کی، لیکن اس کے بعد جب ان نمبرز پر دوبارہ کال کی جاتی تھی تو وہ نمبرز آن ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ کون کراتا تھا کون نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میں کام کر رہی ہوں، میرے کو پرسنل دشمنی یا معاملات تو تھے نہیں، اس لیے یہ بات میں نے کلیئر کی ہے کہ میں کبھی بھی تیفی بٹ کو نہیں ملی، نہ میں کبھی گوگی بٹ کو ملی ہوں۔ البتہ میں نے یہ سنا کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یا کچھ اعلیٰ صحافیوں کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے میرا ذکر بھی کبھی کہیں کیا۔ خیر اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم جو ان کے کیسز ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1986 میں 1986 میں جو قتل ہوا تھا اس ٹائم رام گلی کی بات ہم کریں، اس میں یہ جیل بھی گئے تھے۔ جب پہلی بار یہ جیل گئے ہیں؟ پہلی بار یہ جیل گئے، اور یہ ایک ہی دفعہ جیل گئے، پہلی اور آخری؟ پہلی اور آخری آپ کہہ لیں، اور جیل یہ گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد کوئی معاملات سیٹ اپ ہوئے تھے، صلح ہوئی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا پیپر ورک میں، یہ باہر بھی آ گئے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ یہ جیل گئے اور وہی آخری مرتبہ تھی، اور یہ 1986 کی ہم بات کریں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ جو قتل کا الزام ان کے اوپر لگا وہ ارشد امین کے قتل کا الزام لگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 14 مرڈر ہوئے تھے اکٹھے، اور وہ 14 مرڈر طاہر پرنس کے عید میلاد النبی، بالکل۔ اب اس ایف آئی آر میں بھی نام ان کا درج ہے کہ ان پر قتل کا الزام یہ بھی تھا، بعد میں بری ہو گئے تھے، اس میں سے نکل آئے تھے۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ہمارے ہاں مرڈر، میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا گجرانوالہ کا، نوشہرہ ویر کا، جہاں پر ایک شخص نے 4 لوگوں کو قتل کیا تھا، مسئلہ کیا تھا لڑکی،
اسے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی. وہ تھا ڈاکو اور لڑکی تھی بیچاری پڑھی لکھی. وہ بندہ باہر آ گیا, وہ تیفی بٹ کے لیول کا کرمنل نہیں تھا, گوگی بٹ کے لیول کا کرمنل نہیں تھا, وہ باہر آ گیا. تو یہ بھی جناب کبھی ضمانت اور کبھی باہر اور کبھی بری اور کبھی آزاد اور کبھی بے گناہ ثابت ہوتے ہی رہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں طارق بانڈے کی, تو وہ جو قتل ہوا اس کا الزام بھی ان کے سر پر آیا تھا. اب یہ میں وہ باتیں آپ سے کر رہی ہوں جو میری پیدائش سے بھی بعض اوقات کچھ ایسے کیسز ہیں جو پہلے کے ہیں ان کے. ہمارے ہوتے ہوئے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے یہی سنا تیفی بٹ او بہت بڑا بدماش, بڑوں سے یہی سنتے آئے. لیکن ایٹ دا اینڈ پولیس ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہے علی کہ بدماش جتنا بھی بڑا ہوتا ہے نا, ہم اس کو پٹا ڈال کے رکھتے ہیں, اور جب ہم نے اس پٹے کو کھینچنا ہوتا ہے تو ہم موقع دے کے کھینچ بھی دیتے ہیں. مجھے آج یہ جملہ بہت زیادہ یاد آ رہا ہے چونکہ ہم تیفی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے. اب میں بات کر لیتی ہوں ٹیپو پر جو حملہ ہوا تھا ایوان عدل کے باہر. اس میں الحمدللہ ٹیپو کی جان تو بچ گئی تھی لیکن وہ زخمی اچھے خاصے ہوئے تھے, اور اس حملے کے دوران, اس فائرنگ کے دوران 5 لوگ قتل ہو گئے تھے جن کا الزام بھی تیفی پر تھا اور گوگی پر تھا. تیفی بٹ گوگی بٹ اس کو بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے فیس کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں 2010 کی, جب لاہور ایئرپورٹ پر ٹیپو پر ایک اور حملہ ہوا جس میں وہ اور مر جاتے ہیں. اس حملے میں وہ قتل ہو گئے, مرڈر ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ الزام کس پہ تھا؟ وہ تیفی بٹ پہ اور وہ بھی گوگی نہیں بٹ پر پہ تھا, ہے. تیفی گوگی پر تھا. اب انہوں نے بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے, بہت بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے. آپ یقین کیجئے کہ جب ان کے متعلق کمیٹیاں بنتی رہیں, کام ہوتا رہا, 4-5 اچھے تگڑے آفیسرز کو لگایا جاتا رہا, کام چلتا رہا. جب سے ہمیں پتہ ہے, مطلب ہماری پیدائش کے بعد کی باتیں, کچھ افسر ایسے ہوتے تھے پولیس کے جو کہتے تھے ہمیں اس ڈیوٹی پر نہ لگائیں, کسی اور کو لگا دیں. میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتی. جب امیر بالاچ کی مرڈر ہوا تھا اس ٹائم کی یہ باتیں ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ قتل کی ہولی رکی یا نہ رکی, تو 14 سال کے بعد دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوئی اور پھر امیر بالاچ کو قتل کر دیا گیا ایک شادی کی تقریب میں. اچھا, امیر مذہب سے آپ کی کبھی بات ہوئی ہو اس بارے میں کہ صلح کی ایک بات کی جاتی ہے, ٹرکا والا گروپ اور جو تیفی بٹ گوگی بٹ, ان میں صلح تقریباً ہو گئی تھی کیونکہ 14 سال تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. میری میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمارے ہاں ایک وہ دنیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, آپ میں اور تمام لوگ, ایک وہ دنیا ہے جو انڈر ورلڈ کی دنیا ہوتی ہے. جب کوئی نیا چہرہ ابھرتا ہے نا تو پرانا جو ڈان بیٹھا ہوتا ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی اور کیسے راج کرے گا. امیر بالاچ کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں تھا, بدماش نہیں تھا, قاتل نہیں تھا, کوئی اس نے شوٹر نہیں پالے ہوئے تھے. البتہ اس کے باپ کو قتل کر دیا, ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہے. اس کے دادا کو قتل کر دیا تھا, ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہے کہ بے گناہ کس طرح سے آپ کسی کے باپ کو دادا کو قتل کرتے ہیں, تو وہ اس کے اندر ایک بدلے کی آگ ہوتی ہے, نفرت کی آگ جنم لیتی ہے. لیکن بظاہر خود وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے باپ دادا نہیں چھوڑے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں. اچھا, میں نے گوگی بٹ کا پوڈ کاسٹ کیا, میں نے کئی پولیس والوں کا پوڈ کاسٹ کیا, بے شمار صحافیوں کے پوڈ کاسٹ کیا. اس میں نے اکثر یہ پوچھا کہ یہ گوگی بٹ, تیفی بٹ یا پھر یہ ٹیپو ٹرکا والا یا بلا ٹرکا والا, یہ گینگسٹرز تھے, یہ تھے کون؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. اس میں جنگ یہ تھی کہ کون بھرا پہلوان ہے. تیفی بٹ گوگی بٹ تاجر رہنما انہیں کہا جاتا ہے, تاجروں کی سیاست کہا جاتا ہے. ایک چودراہٹ کی جنگ تھی. گینگسٹر والا عنصر جو ہے وہ مجھے آج تک کسی نے کہا نہیں کھل کر. اچھا, چودراہٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر ٹیپو ٹرکوں والی فیملی کو ہم دیکھیں تو آپ بھی وہاں پر گئے ہیں, کیا وہاں پر پیسوں کی کمی ہے, کیا وہاں گاڑیوں کی کمی ہے, اختیارات کی کمی ہے؟ اچھا, لیکن ایک ٹائم پہ الزام لگتا ہے کہ اڈے کے اوپر جو اشتہاری ملزمان ہوتے تھے وہ پناہ لیتے تھے. آپ یقین کیجئے ہم لاہور کے, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, پارٹی نہیں بن رہی, ایک جنرل اوپینین دے رہی ہوں. ہمارے ہاں فار ایگزامپل ہم باغبان پورہ کی بات کرتے ہیں. باغبان پورہ میں اگر کوئی ایک وکیل, کوئی ایک بڑا بندہ, کوئی انویسٹر, کوئی بزنس مین, کوئی ایسا بندہ جو اثر رسوخ کھولا ہو, کھلے پیسوں والا, لوگوں کی بیٹیوں کی جب شادی آتی ہو پیسے دیتا ہو, کھانے دیتا ہو, ایون دین آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بات بتاؤں کہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں, میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو. وہ بات سننے کے بعد میں ڈیرے پر کھڑے ہو کے روئی تھی کہ آج ہو کیا گیا, اتنا ظلم ہو گیا آج. جب کوئی کسی کی بیٹی کی شادیوں میں پیسے دیتا ہے, کسی کے پاس جا کے آپ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ مسئلہ آپ کا سن کر باقاعدہ اس کو سالو کرتا ہے,
پھر وہ ایک بات پورے شہر میں گھومتی ہے، یار فلانا بندہ بہت اچھا ہے، ڈیرے دار ہے، وہاں پہ ذرا جاؤ. ہمیشہ ایک تگڑے ڈیرے دار سے بدماش بھی ملنے آتا ہے اور غریب بھی ملنے آتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، چونکہ میں پورے ڈسٹرکٹس میں جاتی آتی ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے ڈیرے داری میں یہی کچھ ہوتا ہے. بدماش بھی آ رہے ہوتے ہیں اور غریب بندہ بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو انصاف ہی نہیں ملتا. وہ بھی بتاتا ہے کہ تھانے دار میری گل نہیں سنتا، میرے نال چلو چودھری صاحب. یہ سسٹم ہے اس معاشرے کا. پناہ لیتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن اگر لیتے تھے تو پھر پولیس کو چاہیے تھا نا کہ پولیس اس ٹائم کام کرتی، یا میں بھی کیا ہوگا تو کیا کچھ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کون پناہ لیتا تھا. یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں اینڈ پر بات کرتی ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں ڈیرے پر موجود تھی. ٹرکا والا کی یس، یہ بات ہے امیر بالاج کے مرڈر کے ٹائم کی. ایک بڑے بزرگ اور بوڑھے، وائٹ داڑھی، جھکائے ہوئے کندھے اور بڑے ضعیف تھے. مطلب ان کا آنا جانا 7-8 گارڈز اور رائفلز، آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کوئی صحیح تگڑا پاورفل بندہ ہے. اب مجھے پرسنلی طور پہ بزرگ بہت اچھے لگتے ہیں، میری نیچر ہے، مجھے بزرگ اچھے لگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا، گپ شپ کرنا. میں ایسے ہی ان کے پاس چلے گئی. میں نے کہا انکل السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام. کتوں آئی ہیں کڑیے؟ میں نے کہا میں اتوں ہی لاہور تو آئی ہوں. کہڑے چینل تو؟ میں نے کہا جی اس چینل تو. میں نے کہا تسی مینوں پیار دیو، تواڈے منہ تے مینوں بڑا نور نظر آیا، مینوں تسی چنگے لگے ہو. میں پاس کھڑی ہو گئی 2 منٹ. کہتے ہیں او سامنے مسجد نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی ہے. مسجد نظر آ رہی تھی. وہ دے نال ایک ریڑھی ہے، غور نال دیکھ تینوں نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا تواڈیاں اکھاں ہن تک اچھیاں کام کر دیا نے، واقعی ریڑھی لگی ہے فروٹ کی ریڑھی لگی ہوئی تھی. کہتے اس ریڑھی دا دیکھا آس پاس کوئی بندہ کھڑا ہے فروٹ بیچن والا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے وہ سامنے بندہ بیٹھا ہے فروٹ والا، وہ دی ریڑھی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مجھے بات بتا رہے ہیں، مطلب اس ٹائم مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا. کہتے وہ بندہ بیٹھا ہے، انہوں بلا کے لیا. بالکل 2-3 قدم کے فاصلے پر تھا. میں چلے گئی بلانے، میں نے بلا کے لائی، پاس کھڑے ہو. کہتے کی کردا ہے آج کل؟ کہتا ہے اوہی جڑی امیر بالاج نے ریڑھی لا کے دتی سی فروٹ دی، اس ریڑھی تو بچیاں بھی آئیاں نے. اور ایسے ہزاروں کام امیر بالاج نے کیے تھے. یقین کیجئے کہ مطلب اب تو خیر یہ بات پرانی ہو گئی، اس ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا نیک لڑکا، مطلب جو لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس نے کیا فروٹ لینا ہے ریڑھی سے؟ اس نے اس لیے لگایا تھا کہ ایک سائل آیا تھا کہ سر میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، کام کوئی نہیں ہے، نوکری دھندا کوئی نہیں ہے، پڑھا ہوا ہوں نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے کہا تھا یار پیسے لے، ڈیرے کے باہر ریڑھی لگا، جو تجھے اٹھائے گا مجھے بتانا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کرائم کو ہوا دی تھی؟ نہیں، نیکی کی تھی اس نے. اور اس طرح کے 12 اور بھی بہت سے کام تھے. خیر اس دوران جب ہم بات کرتے ہیں امیر بالاج کے قتل کی، تو ایک نام احسن شاہ، دوست جو تھا جناب کیا چہرہ اس کا، گورا چٹا، صحیح پارلر جاتا تھا اور اپنی سکن کی کیئر کرتا تھا. بال شال اس نے صحیح ڈان والے رکھے ہوتے تھے، لڑکیوں کی طرح ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے. احسن شاہ کا بھی ہم نے یہی سنا. آپ کی ملاقات تھی؟ نہیں، میری ملاقات نہیں تھی. البتہ جب امیر بالاج کی دفعہ میں جاتی تھی تو وہاں پہ میں نے ان کو آتے جاتے 2-3 مرتبہ دیکھا، باقاعدہ ٹیشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا. اور میں نے کہا یار یہ تو اس کا دوست ہے نا، اسی لیے بہت دکھی ہے. انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا، آپ کو یاد ہے، جس پر انہوں نے باقاعدہ پاؤں دکھایا تھا کہ دیکھو جی میرے پاؤں پہ گولی لگ گئی ہے. اور شاید یہ انٹرویو انہوں نے اردو پوائنٹ کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بس سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. امیر بالاج کا جب مرڈر ہوا تھا تو یہ اس ٹائم احرام کی حالت میں سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے موجود تھے. ساری مخبری انہوں نے کی. 50 لاکھ روپے انہوں نے ٹوکن کہہ لیتے ہیں اس بات کو، ویسے تو ٹوٹل پیسے زیادہ تھے لیکن 50 لاکھ انہوں نے تیفی سے لے لیا تھا. اس کے علاوہ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے اور اس طرح سے ہے، کسی کے گھر کی عورتوں پر بات نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ سے اپنے پروگرامز میں آپ کے پاس ایز اے گیسٹ اور جگہ پر جہاں بیٹھتی ہوں یہی کہتی ہوں، لیکن اس فیملی کے متعلق میں باقاعدہ بات کرنا چاہتی ہوں. احسن شاہ کے گھر جب پولیس جاتی تھی ریڈ کرنے کے لیے، اور پھر احسن شاہ کا پولیس مقابلہ ہم سب کو پتہ ہے، تو احسن شاہ کی بیوی بینڈ ڈال کے یہ کہتی تھی ساڈے نال ظلم کرتا اللہ تواڈا ککھ نہ رہے. میں نے اپنی کانوں سے یہ باتیں سنی. والدہ ماں تھی، ماں کے لیے ڈاکو ہو بیٹا اور ماں کے لیے بیٹا حاجی ہو، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بہت زیادہ روتی تھی. اور بیوی تو ان دنوں بہت سی خبریں گردش کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں بھی بتا سکتے، پرسنل لائف کسی کی کیا چھیڑنی. لیکن ان کی بیوی چھوڑ کے چلے گئی تھی، وہاں سے چلے گئی تھی زیور شیور لے کے، پیسے لے کر، چیزیں پیسے لے کر. یس. اب یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں احسن شاہ کی، تو احسن شاہ کے گھر سے 35 لاکھ روپے پولیس نے باقاعدہ طور پر ریکوری بھی کر لی تھی.
احسن شاہ آف دا ریکارڈ ادھر سے اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، پیسے کھاتا تھا، دوسری طرف سے وہ تیفی سے بھی پیسے کھاتا تھا. اب وہ ایک بیچ کا سینٹر بوائے تھا، مڈ بوائے سے کہہ لیں، جو کہ بیٹھ کے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر آ کے طول دیتا تھا چونکہ ادھر سے پیسے زیادہ ملتے تھے، ادھر سے اچھی جرابیں، اچھے سوٹ ملتے تھے. یہ مجھے امیر معصب نے بتایا تھا، جو میں نے جرابوں کا ورڈ یوز کیا نا. امیر معصب نے، کیسر بٹ نے باقاعدہ مجھے ڈیرے پر یہ بتایا کہ احسن شاہ کے ساتھ اور احسن شاہ ان کے ساتھ جب بھی کبھی جاتے تھے دبئی ادھر ادھر گھومنے پھرنے، جو ساکس ایڈیڈاس کی ہے، یا میں کیا برانڈس کے نام لوں، جو اوریجنل بڑے بڑے برانڈس ہیں، چلیں ایسا کہہ لیتے ہیں، 20,000 25,000 وہ جو ساکس امیر بلاش نے اپنے لیے لینی ہے نا، سیم اس کی لیتا تھا. سیم شرٹ اپنی، سیم شرٹ اس کی. اچھا، اتنی گہری دوستی تھی بلاج اور احسن شاہ گہری میں؟ دوستی تھی، اور تصویریں مجھے دکھائی انہوں نے، یہ دیکھیں یہ شرٹ امیر بلاش نے پہنی ہے اور ساتھ یہ بیٹھا ہوا اس نے بھی پہنی ہوئی ہے، سیم کلر، سیم برانڈس، ہر چیز سے. اور پھر دیکھیں نا احسن شاہ نے اس یاری کا اینڈ کیا دیا وہ ہم سب کو پتہ ہے. یار مروا دیا جو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا یار نے مروا دیا، تو وہ یہ وہی سین ہے. اب احسن شاہ تو یا اللہ کے پاس حساب دے رہا ہوگا سختی سے، یا جیسے بھی، وہ اللہ کا معاملہ اور اس کا معاملہ قبر کے معاملات ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 لوگ اور تھے جو اس کیس میں تھے. اب ان کے جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ ہیں جناب ایک بلاول، ایک زید اور تیسرا بکر. یہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے. یہ کیسز کو ظاہر ہے آگے پرسیو کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں. عدالتوں میں کون سا بٹن دباؤ کام ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے، بری ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا بنے گا.